بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مردوں کا اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے۔ خواتین اپنے گھر میں اس جگہ کو جہاں وہ عموماً نماز پڑھا کرتی ہیں اس جگہ کو اپنا معتکف بنا لیں، اپنے اعتکاف والی جگہ اس کو مخصوص کر دیں، وہیں بیٹھا کریں۔ اگر ایسی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے تو اس کو مخصوص کر دیں، اور اس جگہ کا جو حکم ہوگا وہ پھر آپ کی مسجد کے حکم میں ہی آئے گا۔ بلا ضرورت جیسے مسجد سے باہر کوئی مرد نہیں جا سکتا معتکف، اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والی خاتون اس جگہ سے بلا ضرورت باہر نہیں جا سکتی۔ کچھ اور کیا؟ جی ہاں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک عمومی حکم ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جو بات اللہ رب العالمین نے کہی، یہ مرد اور عورت دونوں کو محیط ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے۔ البتہ خواتین کا اس طرح مردوں کے ساتھ اشتراک نہیں ہوگا، ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوگا۔ وہ علیحدہ انتظام ہو تو بیٹھیں، ورنہ نہیں بیٹھے، گھر میں اعتکاف ہوگا ہی نہیں۔ ویسے آپ ماشاءاللہ آپ کی میں تو آپ کی اس معاملے میں آپ کو بتایا ساتھ میں اس معاملے کی بات نہیں، لیکن آپ نکال لے آتے ہیں نقطہ اس کے اندر بنیادی کہ مسجد کا ذکر ہو گیا۔ جی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں تو آپ جواب بھی دے دیجیے گا۔ لیکن آپ نے بیچ میں نقطہ نکال کے میری بات کو روک، میں نہیں روکا، دوبارہ بولتے بھائی۔ اور یہ یقین مانیے ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ مجھے تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی بات نہیں کاٹی جاتی سوائے آپ کے۔ ڈاکٹر صاحب، جو ان کا موقف ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر بیان کیا، لیکن یہی کہنا کہ جی عورتوں کا کہیں اور ہوگا ہی نہیں، یہ کوئی تھانے دار لگے، سپرنٹینڈنٹ لگے کہ جو یہ کہہ دیں گے وہی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے 1400 سال میں ائمہ فقہا سب ہوتے ہیں۔ ہاں، تھانے دار سپرنٹینڈنٹ تو نہیں ہے نا، وہ تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کب کہا ہے؟ ہم تو موقع یہ جو عورتوں کو گھر میں بٹھا رہے ہیں یہ تھانے دار لگے ہیں۔ بالکل گھر میں بٹھانا اچھی بات ہے، مگر وہ یہ پوچھ رہے ہیں سوال کہ آپ نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، تو پھر وہ میرا موقف رہا ہی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ آیا نہیں ہے۔ جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو وہ میرا موقف رہا ہی نہیں۔ یہ ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈالنا پہل یہیں سے ہوتی ہے، پھر برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ یہیں سے ہوتا ہے۔ اور میں تو آپ کے پاس آ کے ابتدا نہیں، آپ سے تو میرا جھگڑا ہے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں۔ یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں، پھر آپ سے جھگڑا تو آپ کرتے ہیں۔ تو آپ کیا فرما رہے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ٹھیک ہے اپنا موقف بیان کریں، مگر یہ کہنا کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف ہوگا ہی نہیں، یہ انتہائی یہ میرا مائک، آپ انتہائی بات، آپ نے اپنا موقف دے دیا، پوری بات سنتے پھر آپ کی طرف آئے تھے، آپ نے اپنا موقف دے دیا، آپ نے کہہ دیا ہمارے نزدیک جیسا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا یہ حال دیکھتے تو ان کو ضرور منع کر دیتے، اور پھر اسی دور سے یہ تواتر کے ساتھ روایتیں مل رہی ہیں تمام گھروں میں بیٹھنے کی، اور عورت کے لیے نماز کے لیے جو روایتیں ہیں کیا وہ ہم نے بنائی ہیں کہ اس کے لیے کون سی بہتر، پھر اس سے زیادہ بہتر، پھر اس سے زیادہ بہتر، یہ روایتیں بھی موجود ہیں۔ تو خواتین، بہرحال بات چل رہی تھی اعتکاف کی۔ اعتکاف آج کل ڈاکٹر صاحب لوگ بیٹھتے ہیں قرض سے بچنے کے لیے، قرض سے بچنے کے لیے، جی، یا فرمائشوں سے بچنے کے لیے، بیوی بچوں کو کپڑے نہیں دلا سکتے ہیں تو مسجد چلے جاتے ہیں، یا قرض خواہوں سے چھپ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر ان بچوں کو جن کو ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے ان کو بھیج دیتے ہیں۔ اعتکاف عبادت ہے، اللہ کا در پکڑنا کہ بخشش لے کے اٹھوں گا۔ روزے میں کھانے پینے سے رکنا ہے، اعتکاف میں ملنے جلنے سے رکنا ہے۔ اگر عبادت نہیں کرنی ہے تو پھر اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، اب آپ اس مسئلے کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر بات چلے گی۔ بالکل اٹھے گا مسئلہ، آپ اٹھے گا تو پھر اٹھائیں، بالکل آپ اٹھائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ کی جو روایت پیش کی گئی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ عورتوں کو منع کر دیتے، منع کیا تو نہیں نا، منع کر دیتے اور منع کیا میں بڑا فرق ہے۔
زمین آسمان کا فرق ہے. پھر قرون اولا کی کوئی ایک مثال دیجیے. عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھی ہوں، ایک مثال دے دیجیے قرون اولا کی. اور بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول بیٹھے، خواتین بھی آپ کی ازواج مطہرات مسجد میں اتنی وہ رسیاں باندھ کے کپڑے لگا کے اتنی آ گئیں کہ مردوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچی. آپ ان سے ناراض ہو گئے کہ سارا مسجد ہی گھیر لی، ورنہ آپ اسی وقت فرما دیتے کہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ زیادتی ہے. جب ایک چیز قرآن و سنت میں ہے بالکل صحیح بات، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، لہذا ہمارے مسلک والے گھر میں بیٹھے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. صحیح بات. یہ مفتی حنیف قریشی حالات کے تحت اللہ کے نبی کے صحابہ خلفائے راشدین نے بہت سارے مسائل اور احکام کو تبدیل فرمایا ہے، اور انہی میں سے یہ بھی ہے حالات کے تناظر میں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث صحیح موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر میری سنت پہ عمل کرنا بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی لازم ہے. اور بالاتفاق امت حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی اور سیدنا امام حسن مجتبی، یہ خلفاء راشدین ہیں، اور ان کی سنت اور طریقہ یہ رسول اللہ کی سنت اور طریقہ ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت انتم عاکفون فی المساجد، المساجد کے اوپر الف لام ہے، اور یہ جان بوجھ کر یہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں عوام کے سامنے. اب مرد کے لیے چونکہ مسجد وہ ہے اور عورتوں کے لیے مسجد میں جانا ایک عذر کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم کے بعد منع ہو گیا، مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا. اب عورت اس ثواب سے کیوں محروم رہے؟ اس لیے کہا گیا کہ عورت اس مسجد بیت کے اندر وہ اعتکاف. اگر کسی جگہ، یہ تو 2-3 دنوں سے پہلے سے بھی بات ہو رہی ہے، کسی جگہ باپردہ مدارس دینی مدرسے ہیں، وہاں ساتھ مسجدیں باپردہ، الگ ان کے انٹرنس ہے، الگ ان کا ایگزٹ ہے، اگر اس طرح کی کوئی مسجدیں ہیں تو خواتین جائیں، اس میں کس نے منع کیا؟ ڈاکٹر صاحب بلا ضرورت عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے لیکن آپ کی مسجد میں آتی ہیں، میری مسجد صرف ہماری مسجد میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہے قرآن سننے، درس سننے، دین سیکھنے. میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن آئیں گی نماز پڑھے گی. مرد کے لیے مسجد میں آنا لازم ہے، عورت کے لیے لازم نہیں ہے. محترم یہ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ عورت پر تو نماز ہو جائے، عورت پر مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے. اب جو آپ نے ماشاءاللہ اتنے حدیث سنائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دلیل پکڑی سید عائشہ کے اس قول سے، حدیث بھی نہیں، سید عائشہ کا وہ حضرت عمر نے منع فرمایا نہیں، منع فرمایا. حضرت عمر نے منع نہیں فرمایا، حضرت عمر کے پوتے نے منع فرمایا، بلال نے. حضرت عمر کے پوتے نے، بلال نے منع فرمایا. وہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے. تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بلال سے، کہ تو عورتوں کو منع کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا عورتوں کو مسجد میں آنے سے، لا تمنعوا نساءکم، عورتوں کو منع نہ کرو مسجد میں آنے سے. میں تجھے اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں، تو اپنی بات کرتا ہے کہ میں روکوں گا. پھر حدیث میں اگلے الفاظ ہیں کہ اتنا برا بھلا اپنے بیٹے کو کہا کہ اتنے غلیظ الفاظ انہوں نے اپنی زبان پر کبھی نہیں لائے، صرف اس وجہ سے کہ تو نبی کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے. اور پھر ساری زندگی میری بات پوری ہونے دے. کیا اس کے بعد ساری زندگی بات نہیں کی اپنے پوتے سے، اپنے بیٹے سے، بلال سے. ہمارا یہ سوال ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی فقہائے کرام گزرے، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، مساجد میں یہ اوپن اجازت دی گئی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں دی گئی تو پھر آپ میری جان آپ میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ میری ایک مثال کوئی اپنی پیش کریں کہ کسی بھی محدث میں، صحابہ میں، تابعین میں لوگوں نے کہا ہو کہ جی آپ گھر میں بیٹھو، اور ان کی عورتیں گھر میں بیٹھتی. یہ فقہائے کرام نے احادیث کو، ان تمام مسائل، پھر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کالج رکھتے ہوئے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کالج میں لڑکی پڑھنے نہیں جا سکتی، یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں جا سکتی. وہاں کا ماحول پاکیزہ ہے، ماحول صرف مسجد کا خراب ہے. مؤذن بدمعاش ہے، امام بدمعاش ہے، خطیب بدمعاش ہے، نمازی بدمعاش ہے. باقی سارے شہر کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری گندگی مساجد کے اندر ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بات ہے. جی بیسوی صاحب، جسارت نہ وہ صرف ایک نقطہ ہے سامنے آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جی. تو اب اللہ فرما رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول جس چیز سے منع کر دے منع کر دو. وہ جو آپ نے فرمایا کہ ناپسندی کی بات کی وہ اپنی جگہ پر، اس کا میں کوئی وہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہاں تو حضور اکرم نے خواتین کو باقاعدہ دیکھا، آنے دیا، اجازت دی، نکال کے نہیں بھیجا. ایک وقت ہے نا ایک انسان مریض ہے، کھڑو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، وہ احکام کا تبدیل ہونا الگ بات ہے. لیکن یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس میں احکام کی تبدیلی کی اجازت کیا فقہ میں جائز ہے؟ بچوں کے ساتھ گھر میں افطار وغیرہ بنانے کے لیے جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو بچوں کے ساتھ افطار وغیرہ بنانا کیسا ہے؟ اگر اس کے بعد پھر دوبارہ 1 گھنٹہ بحث ہو. گھر میں بھی کھائیں گے تو سموسے تو تلوانے پڑیں گے. گھر میں ہی بیٹھیں گی، گھر میں بیٹھیں گے سموسے تلوانے پڑیں گے. بالکل سموسے تلیں گی، پکوڑے تلیں گی. اسحاق بھائی کی بات دیں آپ جواب دیں. بچے کی پوٹی بھی دھونی پڑے گی، سب کچھ ہوگا وہاں. بچے کی پوٹی کہاں سے آ گئی؟ گھر میں جب بیٹھے گی تو ٹھیک. ڈاکٹر اسحاق صاحب بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. جی وہ تو ایسے ہی نہیں، میں تو بھائی سیکھ رہا ہوں بہت، میں ذاتی طور پہ بہت اسی اطراح مزاح میں نے ایک بات کر دی، باقی اس پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. باقی رہا معاملہ اعتکاف کے لیے، وہی جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اپنے اس اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل کر نہیں جا سکتی افطاری وغیرہ بنانے کے لیے. دیکھیں ایک خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اب گھر میں کھانا بنانے والی کوئی نہیں ہے تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب افطاری بنانے کے لیے وہاں سے باہر نکلنا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہاں سے باہر نہیں جا سکتی بچوں کے ساتھ افطاری بنانے کے لیے. ہاں اگر بہت زیادہ اشد مجبوری ہے تو اپنی اسی اعتکاف والی جگہ کے اندر بیٹھ کر سکتے. تو یہ بول رہے بچوں کی پوٹی وغیرہ صاف کیسے کریں گے؟ نہیں یہ گنجائش ہو سکتی، وہ یہ کروائیں گے، ان کے گھر میں ہوگا. یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں. کچھ مرد بھی تو کرے گا. اب تھوڑا سا نہیں تو یہ مرد ہے نا، اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں، سارا دن یہی کام ہی کریں گے، اور کیا کام ہے ان کے پاس؟ میں کسی کام سے شرماتا نہیں ہوں الحمدللہ. تو اچھی بات ہے. گھر میں بعض دفعہ خواتین اس لیے بھی بیٹھ جاتی ہیں، مثلا اگر ساس ہے تو وہ اس لیے بیٹھ جاتی ہے چلو 10 دن آرام سے کھاؤں گی اور سارا کچھ بہو کو ہی کرنا پڑے گا. اور اگر بہو بیٹھ رہی ہے تو وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھ رہی ہے کہ 10 دن مزے اڑائیں گے. بدگمانی گناہ. اب دیکھا سارا ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں. بدگمانی گناہ ہے. معاشرے کا ایک حصہ ہے، یہ بیماری ہے، ایک پہلو بیان کر. یہ بیماری ہے معاشرے کے اندر اور نظر آ رہی ہے. یہ بدگمانی نہیں، میں یہ تو پہلو بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ میں پنڈی والوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو کراچی والوں کے لیے. اچھا آپ کیوں پریشان؟ مخصوص ہو گیا کہ کراچی کے اندر بہویں اور ساسیں، آپ کراچی والے جانے. اور دیکھو نا اب یہی اچھا کوئی ساس ایسے بیٹھ رہی، بہو ایسے بیٹھ رہی ہے. ہاں مطلب اس مقصد کے لیے بھی اگر بیٹھ رہی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے آپ چھٹی لے لیں ساس سے کہ پٹی باندھ دیں سر پہ اور کہیں میرے سر میں درد ہے تو میں کے جا رہی ہوں، یا کوئی ایسا مسئلہ بتا دے تو چھٹی کر لیں 10 دن. اس عبادت کا، اس اعتکاف کا، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں جس کا مقصد کام سے بچنا ہو. جتنے باریک گھریلو مسائل آپ بیان کرتے ہیں، مجھے تو کبھی کبھی گمان ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے گھر کے مسائل. میرا اس پر PhD کا مقالہ آنے والا ہے. جی کس موضوع پہ؟ اسی موضوع پہ. کیا موضوع ہے؟ بے خواتین کا ہی موضوع ہے. اچھا سوال جی